नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? मेरी अल्लाह सुब्हानो ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब और ख़ानदान के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आपको मालूम है नसब किसे कहते हैं? चलें, आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। नसब का मतलब है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, दादा और परदादा का नाम पढ़ेंगे और इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। बच्चों, पता चला ना नसब किसे कहते हैं? बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान पीछे से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप सल्लम का ख़ानदान इनके परदादा हाशिम के नाम पर बनु हाशिम कहलाता है। चलें बच्चों, अब मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम परदादा हाशिम के बारे में कुछ बताती हूँ। हाशिम कुरैश के बहुत बड़े और काबिल एहतराम लीडर थे। वो बहुत मालदार यानी बहुत अमीर थे। वो अल्लाह के घर आने वाले मेहमानों को खाना खिलाते और पानी पिलाते थे। हाशिम वो पहले आदमी थे जिन्होंने कुरैश के लोगों के लिए तजारती सफ़र शुरू किए। एक मक्का से शाम तक, दूसरा मक्का से यमन तक। इस तरह कुरैश के लोगों की बहुत मदद हुई। हाशिम का एक और अहम वाक़या ये भी है कि वो तजारत के लिए मुल्क शाम की तरफ गए और रास्ते में मदीना पहुंच गए। उन्होंने वहाँ एक खातून सलमा बिन उम्र से शादी कर ली। कुछ दिन ये वहीं ठहरे रहे, फिर मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में बीमार पड़ गए और मुल्क फ़लस्तीन के शहर गज़ा में इंतकाल कर गए। फिर अल्लाह सुब्हानो ताला ने पीछे से उनको एक बेटे से नवाजा। बेटे के सर के बालों में सफ़ेदी थी, इसलिए सलमा ने उसका नाम शिबा रखा, जिसका मतलब है सर पर सफ़ेद बाल हों। हाशिम के बाद इनके भाई मुतलिब को कुरैश का सरबराह बना दिया गया। अब अल्लाह के घर के मेहमानों की खिदमत उनके सर पर थी। मुतलिब भी बहुत इज़्ज़त वाले और बहुत सखी थे। बहुत सालों बाद जब उन्हें अपने भाई के बेटे शिबा का पता चला तो वो शिबा को मक्का लेकर आ गए। मक्का के लोगों ने समझा कि शिबा मुतलिब का ग़ुलाम है, इसलिए लोग शिबा को अब्दुल मुतलिब कहने लग गए, क्योंकि अब्दुल मुतलिब का मतलब है कि मुतलिब का ग़ुलाम। आप सल्लम अब्दुल मुतलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। चलिए बच्चों, अब मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के बारे में कुछ बताऊंगी। अब्दुल मुत्तलिब बड़े होकर बहुत खूबसूरत और अक्लमंद हो गए थे। इनकी कौम ने उन्हें दिल से चाहा और बहुत इज़्ज़त और कदर की। अब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के लोगों के लीडर बन गए। अपने बाबा, दादा, परदादा की तरह बहुत बड़े दिल के थे और बहुत सखी थे। वो ना सिर्फ लोगों को खाना खिलाते बल्कि जानवरों और परिंदों को भी खाना खिलाते और पानी पिलाते। बच्चों, आपको ज़मज़म का मौजज़ा याद है ना? जब बीबी हाजरा और इनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कोशिशों से अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक कुएं से पानी का फव्वारा जारी कर दिया था, जिसे ज़मज़म कहते हैं। बहुत सालों बाद ये ज़मज़म का कुआं मट्टी और रेत से भर गया और वो गायब हो गया।
عبد المطلب کو اللہ نے خواب میں زمزم کے کنویں کی جگہ بتائی۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس جگہ کی کھدائی کی اور اس زمزم کے کنویں کو پھر سے ڈھونڈنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ایک اور اہم واقعہ جو حضرت عبد المطلب کے دور میں پیش آیا تھا، جب ابرہہ نے اپنی طاقت فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ واقعہ قرآن میں اصحاب الفیل کے نام پر آیا ہے۔ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے۔ یہ واقعہ سورہ فیل میں آیا ہے۔ بچوں، آپ نے سورہ فیل پڑھی ہے نا؟ چلیں، اصحاب الفیل کا واقعہ یہ ہے کہ ابرہہ یمن کا گورنر جنرل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ خانہ کعبہ جانے کے بجائے اپنے جو یمن میں بہت بڑا اس نے چرچ بنایا ہوا تھا، لوگ وہاں عبادت کریں اور حج کرنے آئیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ تو ابرہہ اپنے 60,000 لشکر اور 1 درجن ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ کو گرانے کے لیے نکل پڑے۔ عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ابرہہ کی قوم سے بچایا جائے، ان کے قبلے کعبہ کو بھی بچایا جائے۔ پھر عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ گھروں سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کریں گے۔ جب ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچا تو کیا ہوا؟ ہاتھیوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ ابرہہ کے ساتھیوں نے ہاتھیوں کو بہت مارا پیٹا، تیر چبھوئے، لیکن ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوئے اور وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیجیں، جو ان کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک ان کی چونچ میں تھی اور 2 ان کے پنجوں پر تھیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ابرہہ کے لشکر پر کنکریاں برسائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سب اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب سے ختم ہو گئے۔ اللہ دیکھیں بچوں، اللہ نے کس طرح اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا کر خانہ کعبہ کیوں بچایا بچوں؟ چلیں، اس زمانے میں رومیوں اور فارسیوں کی بہت طاقتور حکومتیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معجزے سے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور بہت عظیم ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے سے حضرت عبد المطلب کے پختہ ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کریں گے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے کچھ نام میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1 عباس، حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عبداللہ۔ اب ہم آپ کو عبداللہ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تھے۔ عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ بہت خوبصورت اور چہیتے تھے۔ عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی، جو وہب عبد المناف کی صاحبزادی تھیں۔ ان کے والد بنو زہرہ کے سردار تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد عبداللہ تجارت کے لیے یثرب یا شام گئے۔ واپسی پر مدینہ میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ وہیں وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ کچھ مہینوں کے بعد آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ عبد المطلب اپنے پوتے کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے۔ آپ کو خانہ کعبہ لے جا کر اللہ تعالیٰ سے رحمت اور برکت کی دعائیں کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔
عبد المطلب کو یقین تھا کہ ان کے پوتے کی تعریف پوری دنیا میں کی جائے گی، اس لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال ابرہہ نے مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو بچوں، آپ کو پتہ چلا آپ وسلم کا نسب معلوم ہو گیا ہے کہ عبد المطلب کون تھے، اور چلیں اب ملیں گے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ میں آگے۔ آپ کو یہ سلسلہ ہمارا اب جاری رہے گا، آگے نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ سب